صافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، وقت دیا۔ آج ہمارے اقدو بلوچستان تحریک کے ہمارے روح رواں سرپرست یا نگران حسین واڈیلا صاحب، ہم تمام ذمہ داران جس ایشو پر آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا میڈیا کو بریف کر رہے ہیں اپنے کارکنان کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ، حالیہ جو بارش، طوفانی بارش ہوئی ہے یا اس سے پہلے جتنے بارش ہوئے ہیں، تو یہ بارش کے بعد یہ تمام دعوے یا ادارے، یہ کارکردگی وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومت کی یا اداروں کی بالکل عوام کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ زمین پر واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ایک بارش کے بعد لوگوں کے گھروں کا گرنا، مکانات کا گرنا یا لوگوں کا تکلیف میں مبتلا ہونا اور لوگوں کا پریشانی میں مبتلا ہونا، ماؤں بہنوں کا گھر کے اندر خوف زدہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ گوادر میں کرپشن بہتا ہوئی ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ بد انتظامی اور غلط پلاننگ کی وجہ سے ضلع گوادر کے لوگ پریشان ہیں۔ باتیں تو کی گئی کہ گوادر مستقبل کا دبئی ہے، مستقبل کا سنگاپور ہے، اور پلاننگ اور منصوبہ بندی اور ویژن نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ ضلع گوادر میں جتنی تباہی ہوئی، گوادر ہو، پسینی ہو، سربندر ہو، پشکان ہو، جیونی ارماڑا ہو، جہاں بھی تباہی ہوئی ہے، اس کی وجہ نکاسی آب کا نہ ہونا، سیوریج لائن کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ لیکن بارش جو ہے قدرت کے نظام میں بارش بے پناہ اہمیت کا عامل ہے۔ جو ہم بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ فضا میں فلاں وائرس، فلاں وائرس، فلاں وائرس، ان وائرسوں کا علاج ہی بارش ہے۔ زمین کی صفائی کا علاج بھی بارش ہے، فضا کی جو پوری آلودگی ہوتی ہے اس کی صفائی بھی بارش ہے۔ قدرت جب اپنے زمین کے صاف کرنے کے لیے بارش ہی برساتا ہے تاکہ فضا اور ماحول زمین پاک ہو جائے۔ جتنی تباہی بارش کی وجہ سے نہیں، بد انتظامی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے۔ گوادر میں گوادر پورٹ اتھارٹی اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی دو بڑے ادارے ہیں۔ گوادر پورٹ اتھارٹی میں یہ ایکسپریس وے بنا رہا ہے جس کی نگرانی میں، اس کا کام یہ کہ مجھے ایکسپریس وے بنانا ہے، لوگ مرتے ہیں، جیتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، پانی نکلتا ہے، نہیں نکلتا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایکسپریس وے بنانا ہے، جس کی وجہ سے ملا بند ایریا، بہت سارے جگہ ملا بند ہو، شادو بند ہو یا دوسرے گجراوان دوسرے علاقے، جو آج بھی پانی ان کے گھروں سے نکل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پورے پانی کے راستے کو بند کر دیا گیا، کوئی پلاننگ نہیں کی گئی۔ اسی طرح گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہاں سیوریج، اربوں روپے گوادر شہر کے سیوریج پہ خرچ ہوئے، اربوں۔ جب اربوں روپے ایک شہر کے، چھوٹے سے شہر کے سیوریج لائن پہ، نکاسی آب پہ خرچ کیا جاتا ہے، پھر بھی لوگوں کے گھر گر رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ کرپشن ہوئی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گوادر پورٹ اتھارٹی، دونوں کی پلاننگ ناکام تھی، کوئی پلاننگ نہیں کی۔ یہ دونوں ادارے، اس طرح وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، گوادر پورٹ اتھارٹی کے انجینئر اور ذمہ دار ہیں اس تباہی و بربادی کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 30 سال سے جو ٹولہ اقتدار پہ، 30 سال سے، دیکھیں 30 سال ایک اس کی حکمرانی کے باوجود، جب لوگ چھوٹے سے بارش پہ وہ مکان گر جائے، چار دیواری گر جائے، بندات ٹوٹ جائے، لوگ خوف زدہ ہوں، لوگ گھروں میں نہ رہ سکیں اور کرپشن کی بے انتہا ہو، تو سب سے بڑی ذمہ داری اس کی ہے۔ اس کو 30 سال ضلع گوادر پر جو ٹولہ حکمران رہا ہے، وہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور ضلع گوادر کے عوام سے بھی معافی مانگے۔ اس کو معافی مانگنی چاہیے ضلع کے عوام سے،
اور اعتراف کرنا چاہیے کہ میں ضلع گوادر کی جان اور مال کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ اس کو اعتراف کرنا چاہیے، پبلکلی اعتراف کرنا چاہیے کہ میں ضلع گوادر کے جان اور مال کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو نقصانات جتنے ہوئے ہیں، دیکھیں آفت زدہ تو پسینی کو اور گوادر کو، تحصیل گوادر تحصیل پسینی کو آفت زدہ تو قرار دیا گیا، لیکن آفت زدہ ہمارے بلوچستان میں تو ایک لیٹر جاری کرنے کے بعد سب سو جاتے ہیں اور 10 کلو آٹا اور 10 کلو چینی دینے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے آفت زدہ قرار دینے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے عقد و تحریک بلوچستان کا کہ آفت زدہ قرار دینے کے بعد 10 کلو آٹا 10 کلو چینی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، عوام کو یوٹیلیٹی بلز کے جتنے بقایا جاتے ہیں وہ معاف کیے جائیں، یوٹیلیٹی بلز کے جتنے بقایا جاتے ہیں وہ معاف کیے جائیں، یہ ریلیف ہے عوام کے ساتھ، اور مزید 6 مہینے بل معاف کیا جائے تاکہ لوگ جب اس کا مکان گر گیا ہو، چار دیواری گر گئی ہو، نقصان ہوا ہو اس مہنگائی کے دور میں، تو کس طرح وہ اپنا مکان، اپنے چار دیواری، اپنا نقصانات کا ازالہ کرے گا۔ یہ اس سے صاف طور پر نظر آئے گا کہ اس آفت زدہ قرار دینے میں پبلک کو فائدہ ہوا ہے۔ پبلک کو نظر آ جائے گی ایک چیز کہ مجھے میرے تحصیل کو، میرے ضلع کو جب آفت زدہ قرار دیا گیا تو مجھے یہ چیز ملی ہے۔ 10 کلو آٹے کی یا 10 کلو چینی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگ انہیں مطالبہ کر رہے ہوں۔ تو یہ ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے۔ تیسری جو ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ جو شفاف سروے کیا جائے۔ دیکھیں ایکسپریس ہوئے کے متاثرین میں شفاف سروے نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جو پٹواری ہیں، پٹواری کے ذریعے کیے جاتے ہیں، دنیا کے کرپٹ ترین لوگ یہ پٹواری ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ سروے کراتے ہیں۔ آیا اس نے جتنے سروے پٹواریوں نے کیے ہیں شفاف کیے؟ ایک بھی سروے شفاف نہیں ہوا جو پٹواریوں کے ذریعے ہوا ہے، ایک بھی سروے پٹواریوں کے ذریعے سروے صحیح نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں پٹواریوں کے ذریعے سروے بالکل قبول نہیں ہے۔ جو پٹواریوں کو بکری کھلاتا ہے اس کا نام آ جاتا ہے، جو پٹواریوں کو زیادہ پیسہ دیتا ہے اس کا نام آ جاتا ہے، جو دوپہر کی دعوت پٹواریوں کا کرتا ہے اس کا تمام نام آ جاتا ہے، جو رات کا کھانا یہ میں ویسے الزام نہیں لگا رہا، میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں اس کا، کہ جس کا نقصان نہیں ہوا اس کا نام ہے، جس کا نقصان اس کا نام نہیں ہے۔ بڑی شخصیت کا نام ہے، جھوپڑی والے کا نام نہیں ہے۔ 2 منزلہ والے کا نام ہے گوادر میں، جھوپڑی والے کا نام نہیں ہے۔ ایکسپریس وے میں بالکل ساتھ ایک گھر ہے، بیچارہ گھر کمرے کے اندر آپ بیٹھیں، باہر آپ کو نظر آتا ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ لیکن 2 منزلہ جس کا بلڈنگ ہے اس کو 4 لاکھ ملے، اس بیچارے کو 1 روپے نہیں ملا ہے۔ یہ پٹواری کا سروے۔ تو پٹواری کا سروے ہمیں قبول نہیں ہے۔ شفاف انداز میں سروے ہیں، اس میں عقد و تحریک کے نوجوان بھی، ہم بھی شامل ہوں گے، معتبرین شامل کریں، چاہے ہمارے لوگ نہ بھی ہوں، معتبر شامل کریں، وارڈ کی سطح پر سروے ہو، اور وہ سروے کو چھپائے نہیں، فائنل کرنے سے پہلے اس کو پبلک کر دے، پبلک کیا جائے، اس سروے کو چھپایا نہ جائے، فائل کے اندر بند نہ کیا جائے، اس کو پبلک کیا جائے، ہر وارڈ کے 4 دیواری پر یا ڈی سی دفتر کے سامنے اس کو آویزہ کیا جائے، تاکہ تمام لوگوں کو پتہ ہوگا کہ متاثرین کون ہیں، متاثرین کون نہیں ہیں، ناجائز کس کا نام آیا ہے، جائز کس کا نام آیا ہے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے، تاکہ فیکٹری والے کا اگر نام آیا ہو اور جھوپڑی والے کا نام نہ آیا ہو تو تاکہ پبلکلی سب کو 4 دیواری کے اوپر پتہ چل جائے۔ اس لیے ہمارا شفاف سروے اور سروے ٹیم کے بارے میں بھی ڈپٹی کمشنر پٹواریوں کے ہماری چند باتیں تھیں۔ انشاءاللہ عقد و تحریک جو بلوچستان ہمارے نوجوانوں نے اسی رات 3 بجے سے لے کر آج تک کبھی بھی نوجوان پانی نکاسی آب جان وارڈ سے نکال کر آ رہے ہیں، ہمارے کارکنان نے، عقد و تحریک بلوچستان کے کارکنان نے الحمدللہ آگے بڑھ کر کے ہر وارڈ میں، ہر شہر میں الحمدللہ اپنی صلاحیتوں سے زیادہ الحمدللہ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جس کی ضلع حکومت بھی گواہ ہے۔ پسینی ہو، سربندر ہو، گوادر شہر کے تمام وارڈ ہوں،
پشکان ہو، جیونی ہو اور ماڑا ہو، یا دیہاتی علاقے ہوں، کلاش نلینٹ، یا اس علاقے کے ہوں، ہمارے حق دو تحریک کے تمام کارکنان نے، تمام ذمہ داران نے بے حد محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ میڈیا بھی گواہ ہے، ہمارے ضلع انتظامیہ کے لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور آج کی تاریخ تک ہمارے کارکنان الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چند ہماری اس حوالے سے بات تھیں۔ باقی سرگرمیاں انشاءاللہ ہماری ریلیف کی بھی جاری ہیں اور خدمت کے بھی انشاءاللہ جاری ہیں۔ ہم واچ بھی کریں گے سروے کے کام کو، امدادی کام کو، سب کی ہم نگرانی بھی ہمارے کارکنان وارڈ کی سطح پر کر رہے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہماری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ کسی سوالات؟ سر میرا سوال ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے آج یہ اپنے سائٹ پہ ایک چیز اپلوڈ کی گئی ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ گوادر میں اس وقت نہ کوئی گھر گرا ہے نہ کوئی نقصان ہوا ہے۔ وہ صرف دکھا رہے ہیں کہ کھاران میں اور ڈسٹرکٹ کیچ میں 166 گھر گرے ہیں، باقی بلوچستان کے اندر کہیں بھی نقصانات نہیں ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس حوالے سے نقصانات کی بات نہیں کر رہی؟ جس طرح مولانا صاحب نے پہلے کہا آفت زدہ تو کہتے ہیں، میرے خیال میں آپ کی باتوں سے یہ تصدیق ہوئی باتوں کی۔ 74 سال سے بلوچستان آفت زدہ ہے، اور یہ جھوٹ پر مبنی یہ جو آپ کا یہ خبر گوادر میں کتنے لوگ گھر گرے ہیں وہ تو ہمارے کارکن آ کر آپ کو رپورٹ بھی دے سکتے ہیں، سرکار انتظامیہ بھی موجود ہے۔ جس طرح مولانا نے کہا شفاف ہونا چاہیے، شفافیت سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ویسے ہی سارے بلوچستان میں طوفان آیا ہے، سارے بلوچستان میں سیلاب ہے، ویسے ہی تربت میں بھی شاید اس سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، شما ضرور ساری کے مزنے دھرنا کر وغیرہ مائی علیش شما گوشت کرنے یہ دھرنا رم کے ہمیں جو شما معاملات ہوتے گا یہ معاملات ہمیں سرا چکا حمل در آمد سرکارہ ہوتا ہو چکا نہ کتے گئے، اور دو میں شما ایک جا رہے جاتا کہ میں منظم ایک ٹیم میں بنائنے ہاں دفتر بھی دیکھیں لاتے معاملہ بھی وہاں ہاں یعنی چکن میرس واچنگ کرتے ہیں، یہ شما ترتیب داتا؟ دومی سوال ہے انشاءاللہ ما اتی شاعری سطح گوادر شہر ہے ما ایک ٹیمیں بنائیں تھا، انی وارڈ سطح ما آرگنائزر کمیٹی تشکیل دے گئے، جیوینیہ ٹیم بنائیں تھا، پشکانہ بنائیں تھا، سوربندرہ بنائیں تھا، پسینیہ بنائیں تھا، اور ماڑا ما شہری سطح بنائیں تھا۔ پدا وارڈ سطح ما رو گئے یہ چیزیں ٹائم ما 15 جنوری میں ہوتی سجی ٹیمانہ داتا کہ 15 جنوری تک بنا آرگنائزر اور ٹیم کمیٹی منا وارڈ سطح لوٹا وقت کہ منی کمیٹی وارڈ سطح بنا انشاءاللہ دہی ریانی بھی یہ تشکیل باں، اور 15 جنوری بلائیں دفتریہ رابطہ عوام دفتریہ شہر ہمارا افتتاح بھی کن گئے دفتر باقاعدہ یہ بھی افتتاح کریں۔ آئیے چھ بعد انشاءاللہ ہوتی ہے ہمارا نوجوان کے میں ٹیم بنا وارڈ سطح تک کے ڈسٹرکٹ سطح تک بڑا میں دفترانی باقاعدہ ہر ٹیم آرہا میں ایک محکمہ آئے انشاءاللہ حوالہ کریں۔ باقی کہ ہمارا ڈیمانڈ ہے 16 جنوری ماہ پورا بھی صوبہ حکومت رہا ٹرالر مافیا انگا موجودہ میں سمندرہ بارڈر امور انگا تک تسلی بخش پیش رفت نے، اور چیک پوسٹانی ادھا تک ہمارا ٹیمہ چیک پوسٹ لاتے ختم کو تگنتے چیزیں چیک پوسٹ زی پہری بھی ختم کو تگے، بلے رویہ تو کا کم فرقہ جست پرستوں کا فرقہ آئی وے سر فرقہ بلے مرچی میں کمش ہوتا گا پدا پشکانے اما کے پول سر نشتہ ایف سی یا پدا گاڑیاں سر مردمہ لائے نگائیں پدا شکایت مردم کا نگائیں مرچی شدہ پشکانہ دھرنا چمانی پیدا کا پدا مائی گیرہ ہوں دا ایم ایس وغیرہ کچھ ایم ایس میں ہی نہیں چاہیے ہم دوئے نہ ہو جائے ہمیں دوئے پدا مائی گیرہ تنگ کا نگائیں کہ شناختی کارڈ لائسنہ پیش در فلانیہ پدا پدا شدہ دھرنے مند آتا پدا کوسٹ گارڈ کے شدہ پدا دھرنے مند آتا یہودا یہ پدا کنگائیں 16 جنوری پدا عوامی پریس کانفرنس ہے انشاءاللہ آئی تو کا پورے کارکردگی بھی پبلک کے دیما پیش کرنے اور پدا آئندہ ہوتی لایا ملا اعلانہ کرنے انشاءاللہ 16 جنوری میں عوامی پریس کانفرنس ہے۔ مولانا صاحب چونکہ تو وہ کہ
अकदो तहरीक के कारकुन या टीम या ऑर्गेनाइजर माँ पर्सनली वर्क भी इतना शरीफ भाई ये मालिक साहब भी शफा देर तक 2-2.5 बजे कार करना तो बाकी टीम संगत भी से मैं अप्रिशिएट करें और दूमी एक देखी चीज़ ऐसी कि माँ जिंदगी के तो हमारा गप्पानी के मुखालफत कोता बिल पर सिक्योरिटी कल्चर तो मुखालफत कोता अन्य तरह होता सिक्योरिटी गार्ड बोने इसी चाहिए वजह दूमी एक करके बनाए और है कि मैं इलाका सकबाज मुतासर खुदगी बीती गई इबादत तो कराची और इस्लामाबाद तरगा बीती गए तो तवज्जो के गुस्से के MPA MNA ने आया तो वह तमें कल्चर ऐसा लगेगा पद्धति दूमी सवाल बिचा माँ कराची भी शोतगा इस्लामाबाद भी शोतगा माँ होती ज़ाती विजिटर न बीतगा ज़ाती बिजनेस न बीतगा ज़ाती कार न बीतगा मन कराची प्रेस क्लब वाला है बलूचिस्तान है मसला है निसरा मन दावत दाता मामे बलूचिस्तान मुकदमा आमोदा पेश कोता इस्लामाबाद भी बलूचिस्तान मसला सरा प्रोग्राम में बीता हमें फरियाद के मुल्ला फाजिल चौका हमें इस्लामाबाद भी कोता माँ हंसते हैं होती ज़ाती कारा ज़ाती मुलाकाता ज़ाती में माँ होती हमें काजा कि हमें तहरीक के वास्ता मामूदा बीतगा माँ संगता को मशवरा भी कोता मन संगता होती टीम इजाज़त दाता कि उदा वरना माँ अत कोतगा बाकी माँ आया ना कि तरह तनकीद कोता बलूचिस्तान वास्ता न बीतगा यक्के दाता कि मौलाना अयाशी करें माँ अयाशी को जा छा सलेमानी छा अयाशी या ये मनी अयाशी जरा ची भी नहीं माँ आया नहीं अयाशी शुभ सरपद है मनी अयाशी शुभ सरपद है अच्छा दूमी है कि ये बेचा माँ ये माँ ज़ाती मन ख्वाहिश नहीं भले माँ सरकार के वती रिपोर्ट असता मैं के भी रिपोर्ट असता मैं संगठन के भी असता ये पावा लाते रिपोर्ट से बुनियादा सिक्योरिटी बंदोबस्त बीता और माँ समझे कि वरना माँ असल हफीज़ हिफाजत कनो का लपा के हफीज़ हमाए बोले डेथ के स्क्वाड में मक्कुराना चक्कर लगा कई सरपरस्तियाँ चक्कर लगाए कुजा चक्कर लगाए 6 कर लगाए ये रिपोर्ट्स मैं के भी असता वो इदारा नहीं कर रहा मैं इंतज़ामी कर रहा भी असता अभी जाना अमाया नहीं चुशेन सराय बंदोबस्त है वो ये मौलाना नरूट तक बल्कि सरकार किसने इशारी गवाह वाजा हुसैन साहब पर्सनली वत गवाह हैं चीज़ा ने ये शरीफ तीसरा गप्पा है सिक्योरिटी के कस्से लूटी या वत एक लेटरे दा या वत लूटी मौलाना चुशे एच तलब न कुता ना के अकदो तहरीका लेकिन इंतज़ामिया हमें समझता कि मौलाना वास्ता या वत एक सिक्योरिटी दे हमें वजह देख बीता आप पता हमारा मशवरा कुत के माँ पता मौलाना जोर दाता कि वत के दे गए तो शोती कर रहा है